بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہے، اس کے سیلنٹ فیچرز کے حوالے سے ہے۔ جو پاکستان کا جو آئین ہے 1973، اس کے جو نمایاں خصوصیات ہیں وہ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں پہ اس کا انٹروڈکشن ہم دیکھتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے 1973، اس کو اڈاپٹ کیا گیا تھا 12 اپریل 1973 کو، اور یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ پاکستانی عوام کا جو نظریہ ہے اور ان کے جو جمہوری جو تمنا ہے، جو اسپائریشن ہے، جو خواہش ہے، اس کے مطابق ہے، اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اور یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ اسٹیٹ کے، ریاست کے جو بنیادی اجلاس ہے اس کو ریپلیس کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ اور یہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 ہے، اس کے سورسز کون کون سے، یعنی اس کو کن چیزوں سے بنایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں انڈین ایکٹ 1935 جو ہے، اور اس کے بعد آبجیکٹو ریزولوشن کانسٹیٹیوشن آف 1956، اور جو انٹرم کانسٹیٹیوشن ہے 1972 کا، ان سورسز سے یہ بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں جو ہمارا مین ٹاپک ہے، سیلنٹ فیچرز آف کانسٹیٹیوشن آف 1973، اس کی جو نمایاں خصوصیات ہیں 1973 کے آئین کے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے پریمبل۔ پریمبل ایک انٹروڈکٹری پارٹ ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس میں بتایا گیا ہے کہ پورے یونیورس میں، پورے کائنات پہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی حکمرانی ہے، اللہ تعالیٰ کی سوورنٹی ہے۔ اس کے بعد ہے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ۔ جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973، یہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ جو ہے یہ پرووائڈ کرتا ہے، یعنی کہ پاکستان میں ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ 4 صوبے ہوں گی، تو اس کو فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ریجڈ کانسٹیٹیوشن، جو 1973 کا آئین ہے یہ ریجڈ ہے، یعنی سخت ہے، اس میں جو امینڈمنٹ کا پروسیجر ہے وہ آسان نہیں ہے۔ اب آئین میں اگر کوئی چینجز کرنی ہو، کوئی ترمیم لے کے آنی ہو، تو اس کے لیے ایک پورا پروسیجر جو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، تو وہ بہت ایک لینتھی پروسیجر ہے، بہت مشکل پروسیجر ہے، بہت ٹائم لگتا ہے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے یا اس میں چینجز لانے کے لیے۔ تو اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ ریجڈ ہے، اس میں آسانی سے کوئی بھی ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد ہے بائی کیمرل لیجسلیچر۔ دا فیڈرل لیجسلیچر از بائی کیمرل کنسسٹنگ 2 ہاؤسز، سینٹ دا اپر ہاؤس اینڈ نیشنل اسمبلی دا لوور ہاؤس۔ جو ہمارا پارلیمنٹ ہے، پاکستان کا جو پارلیمنٹ ہے، اس میں 2 ہاؤسز ہیں۔ بائی کا مطلب ہے 2، تو اس میں جو 2 ہاؤسز ہیں، سب سے پہلے ہے سینٹ، اپر ہاؤس، سینٹ کو اپر ہاؤس کہا جاتا ہے، اور جو نیشنل اسمبلی ہے اس کو لوور ہاؤس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ۔ جو پاکستان میں جو حکومت ہے وہ پارلیمانی حکومت ہے، تو یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ پرووائڈ کرتا ہے پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ کو، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ۔ اس کے بعد ہے فنڈامنٹل رائٹس۔ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 پاکستان کا، یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہے تمام شہریوں کے، ان کو گارنٹی دیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ The fundamental right cannot be suspended without applying constitution method, such right can be enforced by the court۔ اور یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہے پاکستانی عوام کے، ان کو سسپینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر سسپینڈ کرنے ہو تو کوئی جو ہے وہ آئینی طریقہ اپنانا پڑے گا، اور یہ جو رائٹس ہیں اگر اس کی وائلیشن ہوتی ہے، کسی شہری کو اگر یہ فنڈامنٹل رائٹس نہیں ملتے، تو ان کو عدالتوں کے ذریعے انفورسڈ کیا جا سکتا ہے، عدالت کے ذریعے ہم کلیم کر سکتے ہیں۔ لاسٹ لیکچر میں نے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے اپلوڈ کیا تھا کہ جو پاکستانی شہری ہیں، پاکستانی سٹیزنز ہیں، ان کے کیا کیا بنیادی حقوق ہیں۔ اس کے بعد ہے ڈائریکٹ الیکشن۔ میتھڈ آف ڈائریکٹ الیکشن ہیز بین اڈاپٹیڈ ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1973۔ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے 1973، اس میں الیکشن کا جو طریقہ اپنایا گیا ہے، وہ اختیار کیا گیا ہے، وہ ہے ڈائریکٹ الیکشن، یعنی جو نیشنل اسمبلی ہے اور جو 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں، ان کے اگر الیکشن ہوں گے تو ڈائریکٹ ہوں گے۔ ڈائریکٹ اس طرح سے کہ جو عوام ہے وہ جس نمائندے کو ووٹ ڈالیں گے، جس امیدوار کو ووٹ ڈالیں گے، تو اس کو ہی وہ جائے گا، ڈائریکٹلی اس کو الیکٹ کر سکتے ہیں۔ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اس میں کہتے ہیں کہ جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ عدالت کو آزادی دیتا ہے، ہر طرح کے کام میں وہ آزاد ہے، جوڈیشری جو ہے وہ آزاد ہے، عدلیہ ہر طرح سے آزاد ہے۔ جوڈیشری سیف گارڈز دا فنڈامنٹل رائٹس آف دا پیپل آف پاکستان، جو کہ پاکستانی شہریوں کے جتنے بھی وہ بنیادی حقوق ہیں، عدلیہ اس کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے رول آف لا، قانون کی بالادستی۔ Every citizen shall have the protection of law and shall not be treated then in accordance with law۔ یعنی ہر شخص کو، پاکستان کے ہر شہری کو قانون کے مطابق جو ہے اس کو ٹریٹ کیا جائے گا، قانون کی تحفظ حاصل ہے ہر شہری کو قانون کے مطابق۔
آفیشیل لینگویج، اس میں کہتے ہیں کہ جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا جو آرٹیکل 251 ہے، اس میں ڈکلیئر کیا گیا ہے، قرار دیا گیا ہے کہ نیشنل لینگویج جو ہے وہ پاکستان کا قومی لینگویج ہے، اردو ہے، اور جو آفیشیل لینگویج ہے وہ انگلش ہے. یعنی دفتروں میں ہمارے جو لینگویجز یوز کی جاتی ہیں وہ انگلش ہے، لیکن قومی جو زبان ہے وہ اردو ہے. اس کے بعد ہے اینڈ آف ایکسپلوٹیشن. ایکسپلوٹیشن آف اینی کائنڈ ہیز بین ایبروگیٹڈ ان دا کنسٹیٹیوشن. یہ جو کنسٹیٹیوشن ہے 1973 کا، اس میں ہر طرح کا جو استحصال ہے اس کو ایبروگیٹ ختم کر دیا گیا ہے. یعنی کسی شخص کی عزت اور وقار کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اگر کسی کو کسی کی عزت نفس کو کسی کا استحصال کیا جائے گا تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اس کے بعد ہے سنگل سٹیزن شپ. یہ جو کنسٹیٹیوشن ہے 1973 کا، یہ پرووائڈ کرتا ہے سنگل سٹیزن شپ. یعنی جو کوئی بھی پاکستانی شہری ہے تو اس کے بعد ایک ہی نیشنلٹی ہوگی پاکستان کی. اگر وہ پاکستان سے باہر کی نیشنلٹی لینا چاہتا ہے تو پاکستان کی نیشنلٹی اس کو چھوڑنی پڑے گی. اس کے بعد ہے کہ سسٹم آف چیک اینڈ بیلنس. جو 1973 کا یہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ پرووائڈ کرتا ہے پورے کنٹری میں چیک اینڈ بیلنس سسٹم کو. یعنی ہر شخص پہ، ہر ادارے پہ نظر رکھی جائے گی، اس کو چیک کیا جائے گا. اس کے بعد ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن. جو یہ کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا 1973 کا، یہ ریٹن فارم میں ہے، اور اس کے جو کلازز ہیں وہ 280 ہے، 280، اور اس کے 5 شیڈیول ہے. اس کے بعد ہے رائٹس آف مائنورٹیز. جو اقلیتوں کی جو حقوق ہیں ان کو تحفظ حاصل ہے. یہ جو کنسٹیٹیوشن ہے 1973 کا، اس نے اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ دیا ہے. اس کے بعد ہے پروونشل اٹانمی. یعنی جو پاکستان کے چاروں صوبے ہیں وہ آزاد ہے، وہ اپنے فریڈم کو انجوائے کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی بھی لیجسلیشن انیشیٹ کرنی ہو کسی کامن سبجیکٹ کے حوالے سے، یعنی کوئی صوبہ اپنے لیے کوئی قانون سازی کرنا چاہتا ہے تو وہ صوبہ ہر طرح سے اس میں آزاد ہے. وہ اپنے لیے، اپنے صوبے، اپنے لیے، پورے پروونس کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے. پروونشل اسمبلی انیشیٹ کر سکتی ہے کسی بھی لیجسلیشن کو. اس کے بعد ہے اسٹیٹ ریلیجن، کہ ریاست کا جو مذہب ہے وہ کون سا ہوگا. تو یہ جو 1973 ہے اس میں ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ پوری اسٹیٹ کا وہ اسٹیٹ ریلیجن ہے. اس کے بعد ہے اسلامک کنسٹیٹیوشن. دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان از ریگارڈیڈ ایز این اسلامک کنسٹیٹیوشن. نو لا ریپوگننٹ ٹو اسلام شیل بی انیکٹڈ. کہ یہ جو کنسٹیٹیوشن ہے 1973 کا، اس کو اسلامک کنسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے، اور کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی ایسی اسلام کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں بنایا جا سکے گا. یعنی کوئی بھی قانون جو اسلام کے خلاف ہو اس کو انیکٹ نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد ہے ہائی ٹریزن. دا ایبروگیشن آف دا کنسٹیٹیوشن تھرو انکانسٹیٹیوشنل مینز از اے ہائی ٹریزن. کہ یہ جو کنسٹیٹیوشن ہے 1973 کا، اس کو اگر کسی غیر آئینی طریقے سے اس کو ایبروگیٹ کیا جائے گا، منسوخ یا ختم کر دیا جائے گا، تو اس کے خلاف ہائی ٹریزن کا مقدمہ درج کیا جائے گا. یعنی غداری کا مقدمہ اس پہ درج کیا جائے گا. اٹ کین ناٹ بی ایبروگیٹڈ بائی یوز آف فورس. یہ جو کنسٹیٹیوشن ہے 1973 کا، اس کو بائی فورس جو ہے اس کو ایبروگیٹ نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی شخص اس 1973 کے کنسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرے گا، ختم کرے گا، تو اس پہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگے گا 1973 کے کنسٹیٹیوشن کا. یعنی غداری کا مقدمہ اس میں درج ہوگا. اس کے بعد ہے ایکول رائٹس آف وومن. یہ جو کنسٹیٹیوشن آف 1973 ہے، اس نے وومنس کو، جو پاکستان میں جتنی بھی وومنس ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کو ایکول رائٹس فراہم کیے گئے ہیں. تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کے لیے آج کا لیکچر انتہائی انفارمیٹیو رہا ہوگا. اگلے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ.